السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی خوشی کی بات ہے اور اللہ کا عذاب بھی ایسا ہی آتا ہے کہ یہ جو ہے نانی 420 مریم نواز کیسے بے نقاب ہوئی ہے، اللہ کی پکڑ ایسے ہی آتی ہے۔ دوسروں کی ویڈیوز اور باتیں لیک کرنے والی آج خود پھنس چکی ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور اس کی جو ہے وہ لیک کال بھی دیکھی ہوگی، بلکہ لیک انٹرویو، جس میں یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ریکارڈ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، فلانا نہ ہو۔ تو ایک صحافی ہیں منصور علی خان، انہوں نے ان کا انٹرویو لیا۔ اب وہ نہ جانے کون لوگ ہیں جنہوں نے اس انٹرویو کو لیک کیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا انہوں نے خود کیا ہے منصور علی خان نے یا کسی اور نے کیا ہے۔ یہ ایک نیا تماشا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیے اور سنیے کہ کیا وہ باتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے بات کریں گے کہ کیسے جو ہے یہ نانی 420 بے نقاب ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیے اور سنیے۔ نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی، وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی۔ کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے؟ نہیں، وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں، سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز نام تحفے میں ملی تھی۔ ہاں جی، کب ملی تھی؟ میں مجھے ایگزیکٹلی ایئر یاد نہیں، 90s کے اندر۔ ہاں، لیکن میری ایک بات سنیں، توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی نا، توشہ خانہ سے قانونی طور پہ جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کرا کے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو، جی، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اب وہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، وہ ایک الگ بحث۔ 90s میں لی ہوئی گاڑی، ایک سیکنڈ، لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے۔ ٹھیک، 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے، میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی، ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں، جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں۔ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں، نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے۔ سنو، نہیں، ممانعت ہے، گاڑیاں الاؤڈ نہیں۔ گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپول، مریم صاحبہ، گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی۔ رولز کو 2008 میں ریلیکس کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا، اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈالتے، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی، جس میں ایک لیکسس شامل ہے، BMW 7 سیریز شامل ہے۔ میں آپ کو ایک آنےسٹ بات بتاؤں، مجھے آنےسٹلی اس کا نہیں پتا، میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں۔ آپ چیک کر لیجئے گا، چیک کر، یہ پلیز کائنڈلی، ڈونٹ وری۔ ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز، میں پہلے سن لوں سوال، کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی۔ نہیں، UAE کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر، کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ JIT کی رپورٹ میں آیا ہوا ہے، کیا ڈکلیئرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ کے پاس کبھی BMW گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مریم صفدر اونڈ، یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی، مریم صفدر اونڈ a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز۔ Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی، مجھے اس پہ سے آنےسٹ، اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں۔ صفدر صاحب نے اس کے بعد، میرے پاس ویسے کبھی BMW نہیں تھی۔ آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو نیب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی؟ وہ تھی لینڈ کروزر تھی۔ یہ صفدر صاحب نے بھی ڈکلیئر کیا ہوا کیا اپنے ایسٹس کے اندر؟ یہ بزنس آفس نے کیا ہوگا، مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ اچھا، میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں ہیں۔
नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं. ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा. नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट. मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010. मुझे नहीं पता, मैं चेक कर. अच्छा, आपको उसका नहीं पता. अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक. 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली. मुझे नहीं पता, ये तो आपके टेक्स्ट में डिक्लेयर हुआ है. फैमिली ने दिया. ये सारी JIT के अंदर है. JIT ये होता है अल्लाह का अजाब. और ऐसे जो हैं अनासिर ऐसे ही बेनकाब होते हैं. आप लोगों ने देखा सुना कैसे जो है नानी 420 मरियम नवाज़ बेनकाब हुई और अब जो है ज़लालत इनका मुकद्दर लिख दी गई है. दूसरों की वीडियोस और दूसरों के जो है बारे में बातें करना, उनकी वीडियोस लीक करना अब इनको महंगा पड़ चुका है और ये होती है अल्लाह की पकड़. तो ये है इनका हाल कि क्या करेंगे, कब तक बचेंगे. ये अल्लाह की पकड़ फिर ऐसे ही आएगी और बहुत ही बुरे तरीके से जो है ये नानी 420 बेनकाब हुई है. और जिन्होंने इसको बेनकाब किया है हमारा उनको सलाम है. अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए कि जिन्होंने इसको बेनकाब किया है. अभी और भी ना जाने कितने ऐसे अनासिर होंगे जो बेनकाब होंगे और अल्लाह की पकड़ में आएंगे. इंशाल्लाह ये चोरों का टोला जो है बिल्कुल अपने अंजाम की तरफ जाएगा और अर्ज़ पाक जो है सुकून का सांस लेगी और तमाम पाकिस्तानी भी सुख का सांस लेंगे कि जब जो है ये तमाम के तमाम चोर कानून के कटहरे में आएंगे और इनको सज़ाएं होंगी. और वो वक्त बिल्कुल पास है. तमाम पाकिस्तानियों ने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि बस अब ऐसे अनासिर अपने अंजाम की तरफ जाने लगे हैं. इंशाल्लाह ये था हमारा वीडियो आपके लिए. उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा. इंतज़ार कीजिएगा, दुनिया भर से ख़बरें शामिल होंगी. अल्लाह ताला अर्ज़ पाक पर करम फरमाए और आप सबका रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा. ईद उल फ़ितर भी बिल्कुल आने लगी है. सबको हमने याद रखना है और मुस्तहिकीन की मदद करनी है इंशाल्लाह. अपना और सबका ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात. उर्दू TV 22 के वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया.